الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، میں سمجھا رہا تھا کہ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ان کا کون سا رستہ، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء کا. تو تمام انبیاء کا راستہ کون سا تھا وہ میں سمجھا رہا تھا. ایک ایسا قول ہے کہ جس میں ساری تفصیل آ جاتی، وہ ہے اسلام کا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمایا. اور یہ جو اسلام کا راستہ ہے اللہ فرماتے ہیں انعمت علیہ، انعام. اور اللہ انعام دے کتنا بڑا انعام ہوگا، کتنی بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ سمجھ جاؤ آپ. یہ جو ابھی 2-3 مجلس سے باتیں چل رہی ہے، یوں سمجھو پورے قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے. میں آپ کو خلاصے کے طور پر سمجھاتا ہوں، بہت تفصیل ہے، مختصر میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو. تو سب سے بڑی نعمت اسلام کی، مطلق اسلام. مثال کے طور پر صرف کلمہ کسی نے پڑھ لیا، اللہ کو ایک مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، بس اتنا ہی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا احسان مانو اس بات پر. اعمال کی بات ابھی میں نہیں کرتا، عقائد کی بات میں نہیں کرتا، صرف میں کلمے کی بات کرتا ہوں. ابھی
کہ مسلمان ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ اقرار شہادتین نہ کر لے. دو گواہی. ایک گواہی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دل میں بٹھا دو اس کو. اور گواہی اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو یوں سمجھو اسلام کا ادنا درجہ ہے. ادنا درجے کا مطلب کیا؟ یہ نعمت ادنا نہیں ہے. ادنا کس اعتبار سے؟ ایک تو وہ مسلمان اسلام کا ہر حکم پورا کرتا ہے، ہر عمل کو بجا لاتا ہے، ہر سنت پر عمل کرتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، چھوٹے بڑے. اس کے مقابلے میں ادنا کہتا ہوں، ورنہ یہ بھی ادنا نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ادنا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور اسلام سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کا ایمان ہم جیسوں کا ادنا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، ورنہ نفس اسلام ادنا نہیں ہے. اتنا بھی اسلام نجات کے لیے کافی ہے. ایک ایک بات سمجھنا. بات آسان ہے لیکن بہت گہری بات ہے. جو بھی میں بات کہوں گا ابھی ساری باتیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ہیں. بہت طویل بیان فرمایا ہے، مختصر میں کہوں گا. جہنم سے نجات، اللہ کے غضب سے حفاظت، شرط ہے ایمان. اسلام تو ہونا ہی چاہیے، چاہے ادنا درجہ کیوں نہ ہو، چاہے پوری زندگی گناہ میں مبتلا ہو، فاسق فاجر ہو، پوری زندگی حرام کا ارتکاب کیا، پوری زندگی نافرمانی کی، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ سنت کو جانتا بھی نہیں، لیکن کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی بھی کبھی نہ کبھی نجات ہو جائے گی. کتنی بڑی نعمت. چلو بتاؤ، واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں. یہ دنیا بھی جو قائم ہے ایمان کی بنا پر. جب کوئی نہیں ہوگا مسلمان دنیا میں، اللہ کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت آ جائے گی. اس سے پتا چلا ساری کائنات، 7 آسمان 7 زمین، چاند اور سورج، جو کچھ ہے ایمان کی بنا پر، اسلام کی بنا پر. اب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک، ذلیل ہے اللہ کے نزدیک. تو اتنی بڑی نعمت ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو محاسبے کی. کیا ہم نے کبھی اس کا محاسبہ کیا؟ اپنے آپ سے حساب طلب کیا کہ میں نے اس نعمت پر کتنا شکر ادا کیا آج تک؟ کھانے کو نعمت سمجھتا ہے، لباس کو نعمت سمجھتا ہے، نوکری ملنے کو نعمت سمجھتا ہے، مکان کو نعمت سمجھتا ہے، حالانکہ ساری نعمتوں کی اصل اسلام ہے. ہم نے اسلام پر کتنا شکر ادا کیا آج تک بتاؤ؟ کئی مہینے چلے جاتے ہیں ہماری زبان سے یہ بھی نہیں نکلتا اللہم لک الحمد ولک الشکر علی نعمت الاسلام. کبھی نکلا؟ یا چلو عربی میں نہیں تو اردو میں بولتے، گجراتی میں بولتے، اللہ تیرا احسان، تیرا شکر. میرے پاس الفاظ نہیں،
تیرے حمد کے کہ ہمیں تو نے اسلام کی نعمت سے تو نے مالا مال فرمایا ہے. کتنی بڑی تو نے نعمت دی ہے, میں تو اس کا کوئی مستحق نہیں تھا. میرے جیسے تو دنیا میں کتنے انسان تو نے پیدا کیے, کتنی مخلوق ہے اور کتنی خوبصورت بھی ہے اور کتنی حسین و جمیل ہے, وہ اسلام کی نعمت سے محروم ہے. میرے اندر کیوں استحقاق تھا؟ کوئی نہیں تھا, پھر بھی تو نے اس نعمت سے تو نے مجھے مالا مال فرمایا. اللہ لک الحمد و لک الشکر. ایسا کبھی بولے؟ کتنے افسوس کی بات ہے بتاؤ. ارے جیسے ہی خیال آوے اللہ کا شکر ادا کرو. جیسے ہی کوئی چیز ایسی دیکھیں, مثال کے طور پر ہم مشرکین کو دیکھیں, کفار کو دیکھیں, مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں, اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تو نے مجھے بچا دیا. اگر تو مجھے ہدایت نہ دیتا, اسلام کی نعمت سے تو مجھے مالا مال نہ کرتا, تو میں بھی ایسا ہی کرتا. میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی, تو دل سے ادا کرے, اور اعضاء سے بھی. اعضاء سے شکر کا مطلب کیا کہ اسلام جو نعمت ہے, اس نعمت کا اظہار اعضاء سے ہونا چاہیے کہ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, اسلام کے کیا احکام ہیں, ہم اعضاء سے ان احکام کو بچا لاوے. یہ ہے اعضاء سے شکر. لیکن آج کل ہماری حالت زبان سے بھی بہت کم نکلتا ہے. ارے کم سے کم کھانے کے بعد کی دعا مت بھولو, اللہ کا احسان مانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ ایسی دعا سکھائی کہ کھانے کی نعمت پر تو ہر ایک شکر ادا کرتا ہے, لیکن اس نعمت کے شکر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اس کھانے کی نعمت کے ساتھ اسلام کا بھی شکر ادا کرو. معمولی مت سمجھو اسلام کی نعمت کو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. منل نہیں, مسلمین. یہ ہے صحیح روایت, من نہیں ہے. لوگوں کی زبان پر من چڑھا ہوا ہے. وجعلنا من المسلمین اس طرح بولتے ہیں. روایت میں ہے وجعلنا مسلمین. یاد رکھنا, جو دعا جس طرح ثابت ہو اس طرح پڑھنے میں برکت زیادہ ہے اور اتباع زیادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ وہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم احسان فراموشوں کو, ہم غافلوں کو گویا متنبع کیا. تم کھانے کی نعمت سے, کھانے کو نعمت سمجھتے ہو, پیسے کو نعمت سمجھتے ہو. کسی نے 1000 روپیہ دے دیا, 10,000 دے دیا, کتنا خوش ہوتا ہے, شکر ادا کرتا ہے. اسلام کو نعمت ہی نہیں سمجھتا. ارے کبھی اس نعمت پر 2 رکعت بھی پڑھنی چاہیے صلاۃ الشکر. یا اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھتا ہوں اس ایمان اور اسلام کی نعمت پر. اس کا فائدہ یہ ہوگا لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا شکر بجا لاؤ گے اس میں اضافہ ہوگا نعمت میں. ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہمارا اسلام پختہ ہوگا, یہاں تک کہ انشاءاللہ پوری زندگی تو شکر بجا لاتا رہے گا, ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور یہ سمجھاؤ ہمارے بچوں کو, آج کل حالات بہت خراب ہیں. پہلے سے بچہ جب سے اسلام کی نعمت اس کے دل میں بٹھا دو کہ بہت اونچی نعمت ہے, دیکھ بیٹا کچھ بھی ہو جاوے, چاہے جان چلی جاوے, مال ہلاک ہو جاوے, سب کچھ قربان ہو جاوے, لیکن ایمان اور اسلام قربان نہ ہونے دینا. کچھ بھی ہو جاوے, اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا رستہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. جس کو انعام فرمایا, جس کو نعمت فرمائی. دوسری جگہ جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
یہ فرمایا، نعمت فرمایا. اور اللہ وَرَضِيتُ بِاللَّهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور اللہ تعالی اسلام دین سے راضی ہے، کسی اور دین سے راضی نہیں ہے. یہ فرمایا. اس سے پتا چلا کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی. فرمایا ان کے رستوں پر چلو، یعنی اسلام کے رستے پر چلو. تو یاد رکھنا، میں نے کہا شروع میں، آخرت کی نجات اسلام پر موقوف ہے. اسلام نہیں ہوگا نجات نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے اخلاق والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دنیا میں وہ سخی کیوں نہ ہو، کتنا ہی دنیا میں وہ باوقار کیوں نہ ہو، لیکن اسلام نہیں ہوگا نجات نہیں ہوگی. اور ایک ادنا جنتی، ادنا مومن، اس کو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی نعمت پر، اس اسلام کی نعمت پر کیا عطا فرمائیں گے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی نعمت ہے اسلام. یہ تو ادنا جنت کی میں بات کرتا ہوں، صرف کلمہ پڑھا بس، عمل نہیں ہے اس کے پاس، پوری زندگی فسق و فجور میں گزاری. اس کے بارے میں ہے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنی بڑی دولت ہوگی کہ جس پر جنت موقوف ہے، جس پر اللہ کی رضامندی موقوف ہے. اللہ راضی نہیں ہوگا اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو دنیا کا، کتنا بڑا فلسفر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ پروفیسر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن ایمان نہیں ہوگا. اور ایک آدمی وہ ہے بالکل ذلیل ہے دنیا میں بیچارہ، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، نہ کپڑوں کا ٹھکانہ، نہ مکان کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ زندگی کا ٹھکانہ، نہ زبان کا ٹھکانہ، نہ بولنے کا ٹھکانہ، نہ اس کی صورت کا کوئی ٹھکانہ، لیکن مسلمان ہے تو اس ہزاروں بادشاہ سے بھی افضل ہے. وہ دنیا میں رہنا کتنا ہے، معمولی زندگی، مختصر، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گی، اصل تو آخرت کی زندگی ہے. تو اسلام ایسی نعمت ہے کہ اس کی بنا پر ہمیشہ کی نجات. بغیر سننا الفاظ میں بولتا ہوں، وقتی طور پر نہیں، بس وقتی طور پر اگر عمل اچھے نہیں ہے تو سزا بھگتنی پڑے گی، پھر بعد میں جو جنت ملے گی وہ ہمیشہ کی جنت. اور جنت کی نعمت ہے اللہ اکبر. دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا وہ نعمتوں میں کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے مکمل راحت نہیں رکھی. اس میں کوئی نہ کوئی کلفت ہے، کوئی نہ کوئی مشقت ہے. مثال کے طور پر کھانا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کھانا، لیکن آسان تھوڑی، ایک دم تھوڑی کھانا مل جاتا ہے. اس کے لیے کتنا کمانا پڑتا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے. اناج گیہوں جو ہمارے پاس آیا، اس کے لیے تو 1 سال لگا. زمین نے اس کو اگایا، بیج ہم نے ڈالا، پانی اللہ نے برسایا، دھوپ پڑی اس پر، بیلوں نے اس پر عمل کیا، نہ معلوم کتنے مراحل سے وہ گزرا، تب جا کے وہ روٹی ہمارے سامنے آئی. کتنی محنت کے بعد وہ روٹی ہمارے پاس آئی. دیکھو، کھانے سے پہلے بھی کلفت، کھانے سے پہلے بھی مشقت، اور کھانے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کھانا ہضم نہ ہو سکتا ہے یہ کھانا ہماری طبیعت کو نہ لگے، پسند نہ آوے، اور کھاتے وقت بھی پریشانی. تو دنیا کی نعمت تو ایسی ہے، ہر وقت پریشانی، کلفت کے ساتھ ہے، مشقت کے ساتھ ہے. بہت سب لمبی تفصیل ہے، بس یہ میں نے مختصر آپ کو سمجھایا کہ کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے. کبھی بدہضمی ہو گئی، کبھی بے چینی ہو گئی، کبھی ٹھنڈی لگ گئی، کبھی سردی ہو گئی، کبھی گرم پڑا خوراک، کبھی قبض ہو گیا، کبھی دستوں کی شکایت ہو گئی. کتنی پریشانی، کھانے کی نعمت ہے. یہ تو ایک نعمت کی میں نے بات کی دنیا کی. تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس میں کلفت ہی کے ساتھ ہے، مشقت بھی اس کے اندر ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں، وہاں کلفت کا نام و نشان نہیں. مشقت کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں.
مثال کے طور پر کوئی کھانا ہے، بس ارادہ ہو گیا فوراً کھانا حاضر. یہ اسلام کی بنا پر. دیکھو اصل بات سمجھنا، یہ ساری نعمتیں جو جنت میں ملے گی وہ اسلام کی نعمت کی بنا پر ملے گی. تو اصل دنیا کی نعمتوں کو مت سمجھو، اصل ہے اخروی نعمت جو ہمیشہ کی ہے، جو دائمی ہے. یہاں تو روکھی سوکھی گزر جائے گی، آخرت نہیں گزرے گی. آخرت کی تکلیف صحیح معنوں میں تکلیف ہے، آخرت کی راحت صحیح معنوں میں راحت ہے. وہاں راحت میں تکلیف کا نام نہیں، تکلیف میں راحت کا نام نہیں. دنیا میں راحت میں بھی تکلیف اور تکلیف میں بھی راحت. کیسے تکلیف میں راحت؟ مثال کے طور پر کسی کو بخار آیا لیکن آنکھیں تو صحیح سالم ہے، کان تو صحیح سالم ہے، ہاتھ پیر تو صحیح سالم ہے. تو دیکھو تکلیف ہے لیکن راحت بھی ہے. تمہارے گھر والے بھی ہیں، دوائی بھی ملتی ہے، اللہ نے پیسے بھی دیے علاج کے لیے، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، خدمت والے بھی ہیں. تو دیکھو تکلیف کے ساتھ راحت بھی ہے اور راحت کے ساتھ تکلیف بھی ہے. کھانا تو کھا لیا، بے چین ہے، پریشان ہے، میٹھا کھا نہیں سکتے، میٹھا کھا لیا تو اور پریشانی، بے چینی. زیادہ گرم کھا نہیں سکتے، زبان چل جاوے گی، منہ چل جاوے گا، پیٹ میں السر ہو جائیں گے، نہ معلوم کتنی تکلیفیں. اور آخرت میں جہاں راحت ہوگی وہاں تکلیف کا نام نہیں ہوگا، جہاں تکلیف ہوگی جہنم وہاں راحت کا نام نشان نہیں ہوگا. یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لو. اور وہاں ابتدا سے لے کر انتہا تک نعمتیں ہی نعمتیں. جب داخلہ ہوگا جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ. اتنی لمبی تفصیل ہے کلام مجید میں بھی اور احادیث میں بھی. یہ میں مختصر میں آپ کو کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اکرام فرمائے گا. سب سے بڑی بات، یہاں تو نعمتیں ملتی ہے، ہمیں خوف رہتا ہے یہ باقی بھی رہے گی یا نہیں. یہ رنج بھی رہتا ہے جب چلی جاتی ہے تو. اور آخرت میں کتنی بڑی نعمت ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں غم بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا. نعمت کے ضائع ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی رنج بھی نہیں ہوگا. نعمت ضائع ہو تو رنج ہو. کتنی بڑی نعمت. اور سب سے بڑی نعمت، یہاں اگر کوئی دنیا میں بادشاہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو اطمینان نہیں ہے، ہر وقت کو افسر ہے کب موت آ جائے. موت تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے دنیا میں، اور ہمیشہ کی نوجوانی بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ کی صحت تندرستی بھی نہیں ہے. اور آخرت میں کتنی بڑی نعمت معلوم، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی تندرستی اور ہمیشہ کی نوجوانی. یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ کبھی اس کو سوچو. اب وہاں کی کوئی چیز سے آپ اگتا نہیں جاؤ گے. اور یہاں تو روزانہ اگر کوئی آدمی اچھا کھاتا ہے، قورمہ بریانی کھاتا ہے، اس سے بھی اگتا جاتا ہے. طبیعت ایک دم سے اگتا جاتا ہے، گن محسوس کرتی ہے، کرات محسوس کرتی ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دوسری بات بھی کہو، ایک بیوی سے طبیعت بڑھ جاتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. کیسی نعمت، آپ اندازہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ جب بھی پھل کاٹیں گے اس میں سے حور کو نمودار فرمائیں گے، آپ کے لیے ہدیہ. ایسے ایکسٹرا آپ کو ملے گی. پھل تو کھائیں گے لیکن اوپر سے حور بھی ملے گی. اور عجیب و غریب واقعات ہیں. اتنی حوریں ہوگی، ادنا جنتی کو 72 ملے گی. اور ایک ایک حور کا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھینچا کہ وہ صرف اپنا 2 پٹا دنیا میں سورج کے پاس ظاہر کرتے ہوئے تو سورج کی روشنی کو مان کرتے ہوئے کیسی نورانی ہوگی، کیسی حسینہ جمیلہ، کیسی روشن چہرے والی ہوگی، کیسی خوشبو والی ہوگی وہ. ارے یہاں تو ہم کوئی نعمتیں کھاتے ہیں تو پیشاب کی فکر ہوتی ہے. اور اسی طرح حاجت کی، ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں تو نہ پیشاب ہوگا نہ قضاء حاجت. اب اس سے اندازہ لگا کتنی بڑی نعمت. لیکن یہ ساری نعمتیں ملے گی اسلام سے. بس اس سے آپ اندازہ لگاؤ. یہ سب کا میں خلاصہ کہتا ہوں، یہ ساری نعمتیں موقوف ہے اسلام کے اوپر. تو اسلام کتنی بڑی نعمت ہوگی بتاؤ. تو اسلام کا رستہ اپناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اسلام کا رستہ انبیاء کا رستہ.
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کامل. یہ تو میں نے ادنا اسلام کی نعمت بیان فرمائی. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ جس کا اسلام کامل ہوگا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کامل نعمت دی ہوگی، یعنی اسلام کے تمام احکام پر عمل کرتا ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا، تو اس کے لیے تو کیا ہوگا؟ مرد ہی سیدھا جنت میں. وہ دیکھے گا بھی نہیں جہنم کو، عذاب بھی بھگتنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا رہے گا، اور ایسی نعمتیں دے گا اور ایسی جنتیں عطا فرماوے گا، ادنا درجے کے تو ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. ایسا لباس ہوگا، ایسا کھانا ہوگا، ایسی حوریں ہوگی، ایسے محلات ہوں گے اور ایسے مکانات ہوں گے جو اعلیٰ درجے کا ہوگا. اب اس سے اندازہ لگاؤ. تو اسلام ادنا درجے کی یہ نعمت ہے، تو اعلیٰ درجہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اسلام کے جو احکام ہے اس کو بھی ادا کرے، اس پر بھی عمل کرے، گناہوں سے بچے. تو اس نعمت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جو تو نے ان پر انعام کیا. تو ایک قول ہے اسلام کا رستہ. تو آپ اس سے تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسلام کا رستہ کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کی رضامندی اس میں چھپی ہوئی ہے. اللہ راضی نہیں ہوگا اسلام کے بغیر. وَرَضِيتُ بِاللَّهِ اسلام، میں تو اسلام دین کے اعتبار سے راضی ہوں. حدیث میں بھی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. یہ صبح شام پڑھنا چاہیے آدمی کو، بہت فضیلت ہے. جو صبح شام اس کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا. کیسی فضیلت یہ الفاظ. تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ، یہ جو الفاظ، جو اس کے مضامین ہیں، اس کے جو معانی ہیں، اس پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو کیسی فضیلت ہوگی. تو یہ ہے اسلام کا رستہ. ابھی تو میں نے صرف اسلام سمجھایا، اب اسلام میں کیا چیزیں ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں، یہ تو باقی. ابھی کیوں انعام فرمایا، کیوں اس کو نعمت بیان فرمایا. تو اب اسلام کی سب سے پہلی چیز لے لو، عقیدہ. گزشتہ مجلس میں یہاں بات پوری ہوئی تھی آپ کو عقیدے پر کہ عقیدے میں کیا خوبی ہے. عقیدہ کہتے کسے؟ سب سے جو بڑا عقیدہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک لہ سمجھے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات، نہ دنیا کی کوئی چیز. اللہ کا کوئی شریک نہیں. جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، اس میں کوئی شریک نہ ہو. اپنا نفس بھی نہیں، دکھانے کے لیے بھی نہیں، مخلوق بھی نہیں. اللہ اس کو گوارا نہیں کرتا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. تو توحید کا عقیدہ اتنا زبردست ہے اسلام میں کہ اس کے محاسن اور اس کی خوبیاں اتنی ہیں حد سے باہر. مثال کے طور پر توحید کہتے کسے ہیں؟ اللہ کو ایک سمجھنا. کس بات میں؟ علم میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، قدرت میں بھی کوئی شریک نہیں، کسی میں کوئی شریک نہیں. تو ایسا جو بادشاہ ہو جو کمال والا ہو، ہر چیز میں کمال والا، یہ جب دل میں بیٹھ جائے گا تو اس کا کیا اثر ہوگا معلوم؟ اس توحید کا اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی ہیبت پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی. یہ یاد رکھنا، میں ترتیب جو سمجھا رہا ہوں معمولی مت سمجھنا، بڑی علمی بات ہے، بڑی گہری بات ہے. توحید کے عقیدے کا فائدہ یہ ہوگا، اور توحید کہتے ہیں اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. یہ عقیدہ مضبوط بنا لو اپنے دل میں. حدیث میں ہی یہ سب باتیں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان کا مالک ہے. تو ہم امید اور طمع اللہ ہی سے کریں. اللہ جب نقصان کا مالک ہے تو خوف اللہ ہی سے رکھیں، کسی اور سے نہیں. تو آپ کو میں سب سے بڑا فائدہ بتاؤں، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ کیسا ہوگا معلوم؟ اللہ کے سوا کسی سے خوف اور طمع نہیں رکھے گا. یہ بہت بڑی بات ہے.
ذرا بعد میں سوچنا، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کو کھولوں، اس کو تفصیل سے میں آپ کو سمجھاؤں. بعد میں ذرا سوچنا یہ کتنا بڑا زبردست عقیدہ ہے کہ جس کا فائدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں رہتا، کسی سے طمع بھی نہیں رہتی. جب صحیح معنوں میں توحید آ جاوے گی، صحیح معنوں میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جاوے گا کہ اللہ ہی مطلب کہ کامل ہے، علم میں بھی، قدرت میں بھی، نفع پہنچانے میں بھی، نقصان میں بھی. کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. پھر ڈر کیسا، خوف کیسا؟ اللہ کی ذات پر یقین ہے اس کو. ہاں جو کچھ ہوگا وہ یہ سمجھے گا اللہ کی طرف سے ہوگا. مخلوق کو تو واسطہ بنایا، چیزوں کو تو واسطہ بنایا. اگر بیمار بھی ہوا تو وہ یوں کہے گا اللہ کی طرف سے بیماری. اگرچہ اللہ کی طرف نسبت تو نہیں کرے گا لیکن اس کا عقیدہ یہ ہوگا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایسا آدمی، اب آپ ہی بتاؤ، جب مضبوط عقیدہ ایسا ہوگا تو وہ دنیا والوں سے ڈرے گا. اب مثال میں آپ کو دے دوں، صحابہ کی یہی حالت تھی. صحابہ کو اللہ کے علاوہ کسی سے خوف بھی نہیں تھا، کسی سے طمع بھی نہیں تھی. نہ بادشاہوں سے طمع تھی، نہ دنیا والوں سے خوف تھا. ایسے ایسے صحابہ کے واقعات ہے کہ بعض بادشاہوں نے، روم اور فارس کے بادشاہوں نے بعض صحابہ کو اپنی حکومت دینے کا وعدہ کیا، تما دی، اپنی بچیاں نکاح میں دینے کی ان کو تما دی. واحد بس کہ آپ ہمارا مذہب اختیار کر لو. صحابہ نے فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں ایمان سے ہٹنا نہیں چاہتا. اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں ایمان سے ہٹ جاؤں، اسلام سے میں دستبردار ہو جاؤں، اس کے بدلے میں پوری حکومت بھی اگر آپ دے دیں میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی طمع نہیں. پر آج کل ہماری حالت بتاؤ کیسی. یہ ہے اصل میں عقیدہ. ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اسی بنا پر ہم کمزور پڑتے ہیں. آج مسلمانوں کا ایک عقیدہ کمزور ہو چکا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رہا، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں رہا. جو اعتماد دنیا پر ہے، جو اعتماد کمانے پر ہے، جو اعتماد نوکری پر ہے، جو اعتماد دکان پر ہے، جو اعتماد پیسوں پر ہے، جو اعتماد کھانے پر ہے، ایسا اعتماد اللہ پر نہیں رہا. اسی بنا پر، نوکری کی بنا پر، دنیا کے خاطر، پیسوں کی بنا پر اگر ایمان کو بھی بیچنا پڑے بیچنے کے لیے تیار ہے. اسلام کے خلاف کرنا پڑے تیار ہے اس کے لیے. نمازوں کو چھوڑنا پڑے تیار ہے اس کے لیے. یہ علامت اس بات کی ہم نے دنیا کو بڑا سمجھا ہے، اسلام کی نعمت کو بڑا نہیں سمجھا. یہ ہے ناشکری. صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ کے واقعات تو آپ دیکھیں. بادشاہوں کے دربار میں گئے، سنت کے خلاف بھی نہیں کیا. چاہے اپنی ذلت، لوگ یوں سمجھتے تھے کہ اس میں ذلت ہے، وہ یوں فرماتے ان کو کیا پتا اس میں ذلت نہیں اس میں عزت ہے. یہ بے وقوف لوگ کیا جانے کہ سنت پر عمل کرنے میں کیا عزت ہے. کوئی خوف نہیں تھا دنیا والوں کا، دشمنوں کا، اور طمع بھی نہیں تھی کسی سے. یہ توحید کے عقیدے کی برکت ہے. اللہ کو ایک سمجھے گا. دیکھو صرف یہ نہیں، یہ میں کیوں سمجھاتا ہوں معلوم؟ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں توحید کا من اللہ کو ایک سمجھو بس ہو گیا. نہ، ایک کا مطلب کیا، وہ مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ علم میں کمال، قدرت میں کامل، نفع نقصان اللہ ہی کے قبضے میں ہے. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم جو چاہتے ہو وہ بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ ہونا چاہیے عقیدہ. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وما تسقط من برکۃ، جو پتا گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے. اللہ کو علم ہے اس کا. ہر جگہ اللہ کا علم ہے، ہر جگہ اللہ حاضر اور ناظر ہے. یہ ہے توحید. توحید کو سمجھے ہم تو جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے دنیا میں توحید پس پش ڈال دیتے ہیں. مزاروں کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ روزی دیتے ہیں، ان سے مانگنا چاہیے. ان کو چادریں چڑھاتے ہیں، ان کو پھول
جگاتے ہیں اور ان سے اپنی امیدیں مانگتے ہیں. یا اللہ کتنے افسوس کی بات. اللہ اس کو تو معاف ہی نہیں کرے گا, سب معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک کو تو معاف ہی نہیں کرے گا. اسی لیے فرمایا ارے تمہاری کیسی حالت کیوں نہ ہو لیکن اپنے اسلام کو مضبوط رکھو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, ساری نعمتوں کا مدد اسی پر ہے. تو توحید سمجھی یا نہیں سمجھی؟ اب بغیر سننا, توحید یہ میں نے آپ کو سمجھایا. جب ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ آئے گا کہ اللہ کامل ہے, اللہ ہر چیز میں حسین و جمیل ہے, جب دنیا ایسی جمیل ہے تو اللہ کیسا ہوگا؟ یہاں تو دیدار ہو ہی نہیں سکتا, ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. یہ آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی, جلیل القدر نبی, اولو العزم نبی, ان کو اللہ نے منع فرمایا میرا دیدار نہیں کر سکتے, تو ہم کہاں سے آ گئے؟ ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیدار کیا تھا معراج کے موقع پر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ بلایا, وہاں وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ جس کی بنا پر دیدار کر سکے. وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے. ہم جیسے تو کوئی اوپر تک جا بھی نہیں سکتا, کیونکہ بیچ میں ایسے مراحل آتے ہیں, زمہریر ہے, آگ ہی آگ ہے, اور اسی طرح برف ہی برف ہے, اور آدمی گزر ہی نہیں سکتا, آدمی ہلاک فنا ہو جاوے, برباد ہو جاوے, لیکن اللہ چاہے تو کچھ نہیں ہو. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ چاہے تو کچھ نہیں. ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کی سیر کرا سکتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کسی سبب کا, کسی وسیلے کا. اللہ نے مسبب الاسباب ہے, اللہ نے تو اسباب پیدا فرمائے ہیں, اللہ نے تو کھانا پیدا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ بغیر کھائے بھی ہماری بھوک مٹا سکتا ہے, بغیر کھائے بھی ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے. یہ مثال ہمارے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 18 دن تک روزہ رکھتے تھے. اور کیسا روزہ معلوم؟ 18 دن میں بس شروع میں جو سحری کی وہ, اور 18 دن کے بعد افطاری کرتے تھے. 18 دن میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں, کھجور کے ایک پیشی بھی نہیں. ہے کسی کی ہمت 18 دن روزہ رکھنے کی؟ علامہ ابن قیم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے بھی آپ کی نقل اتارنا شروع کی, کیونکہ صحابہ تو بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل اتارنے کی خواہش رکھتے تھے, عاشق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے. تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کیا. 3-4 دن میں تو گشیاں طاری ہونے لگی, بے ہوشی طاری ہونے لگی, نماز میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. ایک مرتبہ نماز میں بعض صحابہ گر پڑے, بے ہوشی ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں ایسا کہ 3 دن سے مسلسل روزہ رکھتے ہیں آپ کی اتباع میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تم میرے جیسے کہاں ہو سکتے ہو, ایکم مثلی, تم کہاں میرے جیسے ہو. اللہ یطعمنی ویسقینی, اللہ براہ راست مجھے کھلاتا ہے, براہ راست مجھے پلاتا ہے, مجھے دنیا کے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اللہ. اللہ کھانے کا محتاج نہیں, پینے کا محتاج نہیں, بغیر کھائے پیے بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھ سکتا ہے. یہ ہے اللہ. لیکن ہم تو کمزور مسلمان ہیں, ہمیں تو سبب اختیار کرنا پڑے گا, لیکن سبب پر بھروسہ مت رکھو, بھروسہ اللہ پر رکھو. بس اتنا یاد رکھو, یہ بھی توکل ہے. دکان پر بھروسہ نہیں, پیسوں پر بھروسہ نہیں, دنیا کے اسباب پر بھروسہ نہیں, بھروسہ اللہ کی ذات پر. کماؤ کوئی حرج کی بات نہیں, نوکری کرو, پیسے جمع کرو, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن بھروسہ اس پر نہیں, سبب کے اوپر نہیں, بس بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہی سب کچھ کرے گا, پیسہ نہیں کرے گا. بعضوں کے بعد پیسہ ہے سب کچھ, لیکن بیماری اچھی نہیں ہوتی, لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں اس بیماری میں چل بسے. اور بعض غریب جی خطرناک بیماری, کوئی پیسہ نہیں ہے, بغیر علاج کے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے. ہزاروں واقعات ہے دنیا میں. اس سے تو ہم سمجھیں اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں ہوں سب کچھ, میں مسبب الاسباب ہوں, میں نے اسباب کو پیدا کیا ہے. اس کو بولتے توحید. بہت ضرورت ہے مسلمانوں توحید کو مضبوط کرنے کی. یقین مضبوط بناؤ اللہ کی ذات پر. جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, دنیا سے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. یہی سکھایا جاتا ہے جماعت میں. بس ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے اور یہی اصل ہے. یہ جس نے یقین بنا لیا حقیقت میں کامیاب ہو گیا.
دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جو واللہ میں کہتا ہوں صحیح معنی میں مسلمان ہوگا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی دیکھ لینا۔ آج جو مسلمان پریشان ہیں، ذلیل ہیں، لوگ دشمن جو ہے نا اسی بنا پر ہے کہ ہمارا اسلام پر عمل نہیں ہے، اسلام کے مطابق ہمارے اخلاق نہیں ہیں، اسی بنا پر آج ہم نے مسلمانوں کو تو بدنام کیا، اسلام کو بھی بدنام کیا، اور ہم خود خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو اسلام کا فائدہ تو عجیب و غریب ہے، دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ بتاؤں میں آپ کو دنیا کا، جو اسلام پر چلے گا، صحیح معنی میں احکام کو بچا لاوے گا، توحید اس کی مضبوط ہوگی، اللہ اس کو سکون عطا فرمائے گا، راحت عطا فرمائے گا، پریشانیوں سے دور رکھے گا، مصیبتیں آئے گی اللہ کی طرف سے سمجھے گا، سکون ہوگا، دل جمعی ہوگی، پریشان نہیں ہوگا وہ، اور اللہ مدد فرماوے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں جو میری ذمہ داری پوری کرتا ہے میں اس کی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ اور اللہ کی ذمہ داری کیا؟ اللہ نے جو احکام بتائے اس کو پورا کرو بس۔ اللہ ہماری دنیا کی ساری ذمہ داری کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اللہ کفیل بن جاتا ہے۔ تو اسلام کا دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تمہیں عزت چاہیے، راحت چاہیے، سکون چاہیے، عافیت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، مشکلات میں اللہ کی مدد چاہیے، مسائل حل اگر ہمیں کرنے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اور دشمنوں کے سامنے اگر ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے، تو توحید کا عقیدہ مضبوط بناؤ۔ صحابہ کا بس یہی اصل میں سب سے بڑا جو ان کا کمال تھا، ان کی توحید بہت مضبوط تھی۔ اتنے واقعات ہیں کہ میں واقعات سنانے جاؤں کئی مجلس سے ہو جا رہے۔ تو توحید کا فائدہ کیا ہوا کہ جب اس طرح سوچے گا اللہ کو، جو میں نے ابھی سمجھایا، تو کیا ہوگا معلوم؟ واقعیتاً اللہ ایک تو بادشاہ تو ہے، ہر ایک بادشاہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کہتا ہے اوپر والا مالک، تو مالک تو ہر ایک سمجھتے ہیں، تو مسلمان تو ضرور سمجھے گا۔ تو جو مالک، جو بادشاہ کمال والا ہوگا تو حقیقت میں اس سے محبت ضرور ہوتی۔ میں دنیا کی بات کرتا ہوں، دنیا میں کوئی بادشاہ ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے پاس کمال ہے، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی اور اس سے ہیبت پیدا ہوتی، اس کی عظمت دل میں پیدا ہوتی، اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں۔ تو حافظ بتاؤ، جو مالک الملوک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جس کے اندر یہ کمال ہے سب کچھ اللہ کے حکم کے ماتحت میں، اور علم تو اتنا کہ میں کیا بیان کروں۔ میں نے کہا تھا گزشتہ مجلس میں، علم تو ایسا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جاوے، دنیا کے سارے درخت اس کی قلم بنا لی جاوے لکڑیوں کی، پھر اللہ کے کلمات کو لکھا جاوے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات تو پورے نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کے ساتھ سمندر اور دنیا کا سارا پانی روشنائی کی شکل والا پورا ہو سکتا ہے، اور دنیا کے درختوں کی قلم کس قسم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلمات ما نفدت، کیسا علم ہے اللہ کا۔ تو اتنا کمال والا ہو علم میں، اور قدرت تو دیکھو، اللہ کی قدرت تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی انسان ہیں، اگلے پچھلے سب کے سب، تمہارے جنات جتنے بھی ہیں سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جا رہے ہیں، اور تمہارے پاس جتنے ہتھیار ہیں، چاہے بم ہو، چاہے میزائل ہو، نیوکلیئر ہو، چاہے ایٹم بم ہو، جو کچھ ہو سب لے کر کھڑے ہو جاؤ، ادھر میں اکیلا، تم سب مل کر مجھے نقصان تو کیا میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے میں تم سب کو میں ختم کر سکتا ہوں، ایک لمحے میں تمہارے ہتھیاروں کو میں بیکار کر سکتا ہوں، ایسی میری قوت ہے۔ ماننا پڑے گا ہے اللہ کی قدرت، لیکن ابھی تو ایک نظام چلانا ہے دنیا کا، ایک مصلحت کی خاطر، حکمت کے خاطر، اس لیے اللہ چلاتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائے گا، پوری دنیا کو فنا کر دے گا، برباد کر دے گا، اللہ اپنی قدرت اس وقت دکھائے گا، اور قیامت کے میدان میں بھی کہے گا انا الجبار انا القہار انا ملک الملک این الملوک۔ اس وقت سناٹا چھا جائے گا،
پورے میدان میں، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، تمام انسانوں کو موت دے دے گا. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میں شہنشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. کون جو دعویٰ کرتا تھا بادشاہت کا آج آوے میرے سامنے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس وقت. اللہ اکبر. انبیاء ڈرتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے. انبیاء سہارا تلاش کرتے ہوں گے کہ ہمیں کسی کا سہارا مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ اللہ کی قدرت کا. تو اتنا کوئی قدرت والا ہو، کیا محبت نہیں ہوگی؟ کیا اس کی عظمت پیدا نہیں ہوگی؟ دیکھو میں 2 لفظ سمجھاتا ہوں بہت تفصیل سے، اگرچہ اختصار ہے لیکن اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہو گئی. کیوں؟ یہ بہت ضروری ہے. تو ایسا کوئی ہمارا اللہ ہو، ایسا مالک ہو، ایسا بادشاہ ہو جو کمال والا ہے اور ایسی قدرت والا ہے، ایسے علم والا ہے اور ایسا جمیل ہے. اللہ جمیل یحب الجمال. دنیا دیکھو، اس سے آپ اندازہ لگاؤ اللہ کیسا ہوگا. جب دیدار ہوگا تب پتا چلے گا کہ اللہ کیسا ہے. بے ہوش ہو جائے گا انسان، برداشت نہیں کر سکے گا اللہ کا دیدار ہونے کے بعد. تو اللہ ایسا ہے تو کیا محبت نہیں ہوگی؟ عظمت پیدا نہیں ہوگی؟ ایسے آدمی کی بڑائی عظمت پیدا ہوتی ہے، بزرگی پیدا. حقیر نہیں سمجھتا، بڑا سمجھتا ہے. تو اب سنو، اتنی سب باتوں کا خلاصہ میں کہتا ہوں. توحید کا فائدہ ہوگا، صحیح معنوں میں توحید جو بجا رہے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ کی ہیبت پیدا ہوگی. اور یہ اصل ہے پورے دین کا خلاصہ. اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کی عظمت اور ہیبت پیدا کرو کہ اللہ کون ہے. اب کیا ہوگا؟ اب نتیجہ سنو. دیکھو بہت آہستہ میں سمجھاتا ہوں، بہت ضروری بات ہے. جب اللہ کی محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ محبت میں آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے تو کبھی خلاف کرتا ہے، کبھی ناراض کرتا ہے. بیوی سے بہت محبت ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی اور آپ جس سے مطلب کہ چاہتے اس کے ساتھ شادی ہوئی اور وہ حسینہ جمیلہ بھی ہے اور وہ کمال والی ہے اور بڑی محبت ہے، اس کو بھی بڑی محبت ہے. اب آپ ہی بتاؤ وہ آدمی اس عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہے گا؟ اس کی جو تمنا ہوگی پوری کرے گا، اس کو ناراض نہیں کرے گا، وہ جو کہے گا اس کے لیے تیار ہوگا. وہ پیسوں کو نہیں دیکھے گا، اپنے وقت کو نہیں دیکھے گا، کچھ نہیں دیکھے گا، اس کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا. ایک معمولی بیوی جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ایسی خوبصورت، تو پھر بعد میں اللہ کیسا ہوگا خوبصورت. تو آپ ہی بتاؤ جب محبت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ اطاعت بجا لانا آسان ہو جاتا ہے. اس سے پتہ، اب سنو، اب نتیجہ نکالو. ہم جو اطاعت بجا نہیں لاتے، جو جذبہ نہیں ہے، سب سے بڑی بات تو ابھی میں نماز کی تو میں نے بات نہیں کی، ابھی تو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں. محبت ہوگی تو اللہ کا حکم پورا کرے گا. تو احکام میں سب سے بڑا جو پہلا حکم آتا ہے نماز کا. اب آپ ہی بتاؤ ہم نماز کے کتنے پابند ہیں؟ اللہ کی محبت ہوگی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا. یہ علامت اس بات کی کہ اللہ سے محبت ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ یہی چاہتا ہے. کیوں؟ نماز ایسی عاجزی والی ہے. میں کہوں گا مختصر، اس سے پہلے ہو گیا لیکن میں مختصر کہوں گا، بعد میں جب بات آئے گی. تو نماز میں ایسی عاجزی ہے، ایسے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کا استحضار ایسا ہے، اللہ کا خیال ایسا ہے. واللہ میں کہتا ہوں اس سے بہترین کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبیاں کسی عبادت میں نہیں ہے. تو اگر اللہ سے محبت ہے، صحیح معنوں میں توحید پختہ ہے. اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ خوشی خوشی کشاں کشاں وہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ. ہمارا نماز نہ پڑھنا پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فوت ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی افسوس نہ ہونا. یہ اس بات کی علامت ہے ہماری توحید کمزور ہے. یہ ہے اصل بات. توحید کمزور ہے اس لیے محبت نہیں ہے. محبت دیکھو 2 ہی چیزیں ہیں، امتثال اوامر، اجتناب نواہی.
امتثال اوامر یعنی اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں اس کو بجا لانا. اجتناب نواہی اس کا مطلب کیا؟ جتنی نافرمانیاں ہیں، جتنے گناہ کی چیزیں اس سے بچنا. بس یہی دو چیزیں، یہی دو چیزوں کا حکم ہے. اسی کو بولتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دو، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکو. بھلائی کا مطلب کیا؟ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں اس کا حکم دو، خود بھی عمل کرو، اور برائیاں جتنے گناہ ہیں اس سے خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ. بس یہ دو ہی چیزیں ہیں. اب سمجھنا اللہ کے دو حق ہیں. وہ کہاں سے نکالا؟ توحید سے میں نے نکالا. کیا دو حق ہے؟ ایک ہے محبت، ایک ہے عظمت. یہ دوسرا. محبت ہوگی تو اوامر بجا لائے گا، اور عظمت ہوگی ناراض نہیں کرے گا. ناراض ہوتا ہے کس سے؟ اللہ. گناہوں سے، نافرمانی سے، فسق و فجور سے، جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکے سے، زنا سے، بد نظری سے، کسی کو ستانے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کی حق تلفی کرنے سے، کسی کا حق دبا لینے سے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. دل میں عظمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، ان تمام سے بچے گا. آپ بتاؤ، چلو میں نے محبت کی علامت بتا دی. اگر عبادت صحیح معنوں میں نہیں بجا لا دے، اللہ کا کلام، یا اللہ، اللہ اس سے بہت محبت کرتے اس کلام سے. اللہ خود فرماتے کلام مجید کی تلاوت سے جتنا میں خوش ہوتا ہوں اس سے کسی سے میں خوش نہیں ہوتا. اب آپ ہی بتاؤ، اللہ سے محبت ہوتی تو کلام مجید کی تلاوت کرتا کہ نہیں پابندی سے؟ یہ تلاوت نہ کرنا اس بات کی علامت ہے، محبت نہیں ہے. اب آپ ہی بتاؤ، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، ان کو ذرا پوچھو کلام مجید تم نے ہاتھ میں لیا کب سے نہیں لیا؟ ہماری اولاد ہے، مہینے بیت گئے کلام مجید کو دیکھا تک نہیں. یہ کیسی محبت؟ توحید کمزور ہے، اس لیے دنیا والے ہمارے اوپر سوار ہیں. آج کل کے حالات کا خلاصہ سمجھ گئے کیوں ہیں حالات، کیوں اللہ نے دشمنوں کو مسلط کیا. ہمارا ایمان اسلام کمزور ہے، توحید ہماری کمزور ہے، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کی عظمت ہیبت نہیں ہے. محبت نہ ہونے کی علامت اطاعت بجا نہیں لاتے، اور ہیبت عظمت نہ ہونے کی علامت گناہوں سے نہیں بچتا. خلاصہ نکلا دو، اللہ کے دو حق ہیں، محبت، عظمت. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام رکھے ہیں، دو قسم کے نام ہیں. جتنے بھی اسما ہیں ان تمام اسما کا خلاصہ دو ہے. ایک جمالی نام ہے، ایک جلالی. جلال والا، جلال والا اس لیے یہ نام سن کر مروب ہو جاوے، عظمت پیدا ہو، ڈر جاوے، ہیبت پیدا ہو. جمالی نام رحمت والا، شفقت والا، مہربانی والا، محبت والا. یہ نام سن کر محبت پیدا ہو. تو اللہ کے دو قسم کے نام ہیں، جمالی نام، جلالی نام. کیوں؟ اللہ کے دو حق ہیں. ایک محبت کا حق ہے، ایک عظمت کا حق ہے. اور محبت کے حق کا اس کا تقاضا اطاعت بجا لانا، اور عظمت جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا تقاضا گناہوں سے بچنا. یہ ہے توحید. آپ کہیں گے یہ تو توحید عجیب سمجھائی. الحمدللہ آپ عجیب سمجھو، لیکن یہی توحید ہے. صرف یہ مت سمجھنا کلمہ پڑھ لیا یہ تو ادنا ہے، اگرچہ اس کو بھی معمولی مت سمجھنا. ساری دنیا کی نعمت سے یہ بھی افضل ہے. کوئی پوری دنیا کا بادشاہ بن جاوے نجات نہیں ہوگی. کوئی پوری زندگی غریب رہا کلمہ پڑھتا ہے نجات ہو جائے گی. تو ہمیں اگر صحیح معنوں میں توحید ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کی عظمت دل میں ہے، تو واقعتاً آدمی گناہوں سے بچے گا. اب سنو، یہی بات میں آگے سمجھا رہا ہوں. جب اللہ کی محبت آ جائے گی، اس کا کوئی کام اللہ کے سوا کے لیے نہیں ہوگا، اللہ ہی کے لیے ہوگا. بڑی عجیب بات ہے، بڑی زبردست علمی اور واقعتاً علماء ہو خوش ہو جاوے ایسی بات ہے. اب کیا ہوگا معلوم؟ اس توحید کی بنا پر جب توحید پختہ ہو جاوے گی تو
کیا ہوگا؟ اس کا کوئی کام چاہے وہ دنیا کا ہو آخرت کا ہو اللہ ہی کے لیے ہوگا، نہ اپنے کو خوش کرنے کے لیے ہوگا نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ سمجھنا میری بات، مثال سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اچھا اس پر عمل کس کا تھا؟ میں نے شروع میں کہہ دیا، صحابہ کی توحید کامل تھی، جو آخر میں یہاں تک میں پہنچا لوں نتیجے تک، اس پر صحابہ کامل تھے۔ ایک مثال دو اس پر، اگرچہ واقعہ سنایا لیکن اس کو مجھے سمجھانا ہے، اس واقعے کے ساتھ اس بات کو سمجھانا ہے تاکہ آپ کو ایک دم بات سمجھ میں آ جائے، دل نشین ہو جائے۔ کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، ان کی رعیت میں سب ذمی بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی زیرہ گم ہو گئی، ایک یہودی کے پاس دیکھی، کچھ دنوں کے بعد یہودی سے کہا یہ تو میری زیرہ ہے۔ چلو یہ بات میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے وہ بات میں سناتا ہوں، نفس والی بات۔ جنگ چل رہی تھی حضرت علی کی، سامنے ایک یہودی تھا، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی پر غالب آ گئے، سینے پر چڑھ بیٹھے، اب تلوار بھی اٹھائی، قریب تھا گردن اڑا دے۔ یہودی نے سوچا اب تو میں بے قابو ہو چکا ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، لاؤ جتنا ہو سکے اتنا تو کرو۔ وہ مسل مشہور ہے نا، مرتا کیا نہ کرتا، کم سے کم ایک تماچا مار دو، لیکن تماچا مارنے کی بھی وہاں پر فرصت نہیں تھی، ہاتھ بھی دبے ہوئے تھے سب کچھ، تو اس نے کیا کیا معلوم؟ تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر۔ چلو آپ بتاؤ میں اور آپ ہوتے ایسے وقت میں، ہم غالب آ گئے، سینے پر چڑھ بیٹھے، تلوار اٹھی ہوئی ہے، اور ایسے وقت میں وہ دشمن تھوک دے، کتنا غصہ ہوگا جوش میں، ایک دم سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اب دیکھو انہوں نے اپنا ایمان بنایا تھا، توحید مضبوط تھی، جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا، فوراً سینے سے نیچے اتر گئے۔ یہودی حیرت میں، یہودی نے خود پوچھا میں نے تو آپ کو غصہ دلانے کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے انتقام اس کے لیے میں نے تو کیا، لیکن عجیب بات، پہلے مجھے آپ قتل کرنے کے لیے سینے پر چڑھ بیٹھے، میں نے تھوکا تو اس وقت جلدی مجھے قتل کرنا چاہیے، تو آپ نے تو مجھے قتل نہیں کیا اور سینے پر سے نیچے اتر گئے، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پہلے جب میں تجھے قتل کرتا تھا اللہ کا حکم تھا، اللہ کے لیے قتل کرتا تھا، تو نے تھوک دیا، مجھے جوش آیا، غصہ آیا، اب میں قتل کروں گا، اپنے نفس کے لیے کروں گا، اللہ کے لیے نہیں کروں گا، اس لیے میں اتر گیا۔ واللہ کتنی زبر، کتنی باریک بات ہے، کتنی گہری بات ہے، یہ ایسوں کو نہیں نصیب ہوتی جو اپنے آپ کو قربان کر دے اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ ہی ایسی باتیں سمجھاتا ہے۔ یہودی نے کہا اس سے پتا چلا آپ لوگوں کا لڑنا دنیا کے خاطر نہیں ہے اور ملک گیری کے لیے نہیں ہے کہ ہم بادشاہ بن جاوے، آپ لوگوں کا لڑنا بھی اللہ کے لیے ہے، تو آپ کا دین کتنا سچا ہے، آپ کا مذہب کتنا حقیقی ہے، مجھے اسلام میں داخل کر لو۔ اسی وقت کھڑے کھڑے مرنے والا تھا، لیکن یہودی کی سعادت مندی ہے کہ معلوم نہیں اس نے تھوک دیا، اس کے بنا پر ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ کیا برکت تھی؟ صحابہ کا اخلاص۔ آج اتنے مسلمان ہیں، ہمیں دیکھ کر ایک غیر مسلم مسلمان ہوا بولا ہمارے یہاں کام کرنے والی 50 سال تک کام کرتی ہے، ہماری دکانوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے گھروں میں 25 سال تک کام کرتی ہے، لیکن ایک بتاؤ مسلمان ہوئی ہو، ہمارے اخلاق نہیں ہے، وہ ہمارا اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتی،
ارے ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہمیں دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف وہ لپکیں گے، کھینچیں گے۔ لیکن آج ہمیں دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں۔ معمولی مت سمجھنا اس بارے میں۔ گویا آج کل کے حالات کا بھی خلاصہ میں نے کہا اور توحید بھی میں نے سمجھائی۔ الحمدللہ آج تک اس طرح میں نے کبھی نہیں سمجھائی، یہ پہلا موقع اس طرح توحید سمجھانے کا۔ لیکن الارم بج گیا، اب کیا کریں، باتیں آ رہی تھی۔ اللہ کرے آئندہ بھی میں کھول سکوں اس کو۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول بھی فرماوے، اور ہم سب کو اللہ تعالی توحید کامل سے مالا مال فرماوے، اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرماوے، اور اللہ کی جو عظمت ہیبت اپنے دل میں ہونی چاہیے اس سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرماوے، ہمیں محروم نہ فرماوے، ہماری اولاد کو بھی، اور جو مرتد ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو ایمان کی ہدایت نصیب فرما، پھر سے اللہ کی محبت، اسلام کی محبت، اسلام کی عظمت، اللہ کی عظمت اور ہیبت ان کو نصیب فرمائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ورنہ معمولی مت سمجھنا، آج کل کے حالات سے روزانہ دسیوں بچیاں اور دسیوں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی نعمت کیا ہے۔ میں نے سمجھایا آپ کو، مختصر ادنا نعمت صرف کلمہ پڑا کیا ملے گا، اور اگر اعلیٰ جو ہو ایمان اسلام پھر تو کیا پوچھنا۔ دنیا میں بھی صحابہ دیکھ لو، دنیا قدموں میں آئی ہے، اس زمانے کی کیسر و کسرا کی طاقت آج کی امریکہ اور روس کی طاقت تھی، وہ ان کے قدموں میں آئی توحید کی برکت سے۔ آج ہمارے پاس صحیح معنوں میں توحید نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں دنیا پر بھروسہ ہے، سودی کاروبار وہ بھی ہمارے اسلامی، شراب حلال، سب کچھ آپ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، دنیا پر ہو گیا۔ اب بتاؤ کیا حال ہے ان کا؟ ان کو دیکھ کر کیا کوئی لوگ مسلمان ہوں گے؟ بلکہ اسلام سے توبہ کریں گے کہ اسلام اگر ایسا ہے تو توبہ، وہ ایسا کہیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو سمجھایا اگرچہ ایسا اسلام ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی کام آئے گی انشاءاللہ العزیز، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری اسلامی حکومت ایسی ہے، اس کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں دوسرے ملک والے، اور صحابہ کی ایسی حکومتیں تھی اللہ کے لیے تھی، کوئی مقصد نہیں۔ میں واقعہ سنا تھا لیکن وقت ہو گیا، خود بخود مسلمان ہوتے تھے، کیوں؟ اسلام پر ان کا عمل تھا، توحید پر عمل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گمراہی سے بچاوے، نفسانی خواہشات سے اور شیطانی رستوں پر چلنے سے اللہ حفاظت فرماوے، اور فتنوں سے اللہ حفاظت۔ روزانہ دعا کرو اس کی بھی اگر دعا کرو گے نا، اللہ اسلام کی حفاظت کر لینا، فتنوں سے بچا لینا، یہ بھی بہت بڑی دعا ہے اس زمانے میں۔ بچوں سے کہو گھر سے نکلو تو بولو اللہ حفاظت کرنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہ نیکی بچا لانے کی قوت میرے اندر نہیں ہے تیری توفیق کے بغیر۔ بچوں کو سمجھاؤ سکھاؤ، اور ہر وقت کہو بچوں سے، اور جب بھی اسکول سے واپس آوے ان کو پھر سے کلمہ پڑھاؤ۔ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، اسلام کی فکر کرو اپنے اولاد کے لیے، اپنے بھی فکر کرو، معلوم نہیں اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ کہو گھر والوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو، سب کو خوب کلمہ پڑھو، خوب اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اسلام کی حفاظت ہو۔ بچوں سے کہو کہ یہ دعا کرو اللہ فتنوں سے بچانا، میں باہر جا رہا ہوں، یا اللہ ایمان کی حفاظت فرمانا، عزت کی حفاظت، جان مال کی حفاظت فرمانا، اعمال کی حفاظت فرمانا، اسلام کی حفاظت فرمانا۔ ایسا کہو بچوں سے، یہ بہت ضروری ہے اس زمانے میں۔ وآخر دعوانا